بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب الادب المفرد، اس میں باب نمبر 55 کے جس کا عنوان تھا باب الوصاة بالجار، یعنی پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی ضرورت و اہمیت، اس سلسلے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور ہم نے اس سے قبل ایک حدیث پڑھی تھی کہ جس کا نمبر تھا 101، اور اس کے بعد دوسری حدیث یعنی نمبر 102 کا ہم نے آغاز کیا تھا، لیکن وہ حدیث اس وقت نامکمل رہ گئی تھی، لہذا آج کی اس ملاقات میں ہم آغاز کر رہے ہیں اپنی اس ملاقات کا اسی حدیث سے کہ جس کا نمبر ہے 102۔ فرمایا کہ عن ابی شریح الخزاعی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت۔ ناظرین کرام، یہ انتہائی عظیم ترین حدیث ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر تو اسے چاہیے، کیا چاہیے؟ آگے جو اس سلسلے میں تنبیہ کی گئی ہے کہ اسے یہ چاہیے اور یہ چاہیے، یعنی اسے چاہیے کہ وہ ایسا کرے اور ایسا کرے، اور یہ حکم دینے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر، یعنی اس طرف متوجہ کرنا مقصود ہے کہ اگر آپ کے دل میں اللہ پر ایمان ہے اور آپ کے دل میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے ہر چھوٹے بڑے عمل کا حساب و کتاب اور جواب دینے پر اگر آپ ایمان اور یقین رکھتے ہیں، تو پھر آگے آپ کے لیے جو بات بیان کی جا رہی ہے تو وہ بات غور سے سننے کی ضرورت ہے، اور اس پر مخلصانہ طریقے سے عمل کی بھی ضرورت ہے۔ تو یہ ایمان کا معاملہ کہ جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہو، تو ناظرین کرام، ایمان کہاں ہوا کرتا ہے؟ ایمان کوئی نظر آنے والی چیز تو ہے نہیں، جبکہ یہ اعمال جو ہوا کرتے ہیں کہ انسان، فرض کیجئے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو دیکھنے والے اپنی آنکھوں سے نظارہ کر رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، اور دوسرا اس کے قریب بیٹھا ہوا ہے، اور اسی طرح کوئی حج میں مشغول ہے، دیکھنے والوں کو نظر آ رہا ہے کہ کبھی سعی ہے، کبھی طواف ہے، کبھی رمی ہے، وغیرہ وغیرہ، اور جو نماز پڑھ رہا ہے کبھی قیام، کبھی رکوع، کبھی سجود، کبھی تشہد، کبھی سلام۔ تو یہ اعمال یہ جسم کے ذریعے، ہاتھ پاؤں کے ذریعے انجام دیے جاتے ہیں، لیکن ایمان کا تعلق تو ہاتھ پاؤں سے نہیں ہے۔ تو پھر ایمان کی جگہ کہاں ہے؟ ایمان کی جگہ ہے دل کے اندر۔ ایمان نظر آنے والی چیز نہیں ہے، ایمان دل کے اندر چھپی ہوئی چیز ہے، یہ مخفی چیز ہے۔ ہاں البتہ جس طرح خوشبو کو قید نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح ایمان جب دل کے اندر جا گزین ہو جائے گا تو ایمان اگرچہ چھپا ہوا ہے یقیناً، لیکن
ایمان کی جو خوشبو ہے اور جو اس چھپے ہوئے ایمان کی جھلک ہے، تو اس چیز کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ دل کے اندر جب ایمان ہوگا تو پھر اس کی جھلک اور پھر اس کے آثار و ثمرات انسان کی تمام زندگی میں، اس کی گفتگو میں اور اس کی ہر نقل و حرکت میں، اس کی ہر ادا میں اور اس کی رفتار و گفتار میں، اس کے لین دین میں، اس کی نشست و برخاست میں ایمان کی جھلک ضرور بضرور نظر آئے گی۔ تو فرمایا کہ ایمان، جو کوئی ایمان رکھتا ہو، اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ایمان کی جگہ ہے دل کے اندر، تو دل اس وقت تک درست نہیں ہوگا جب تک اس دل میں ایمان کا نور نہیں ہوگا، اور انسان کے یہ تمام اعمال جو کہ وہ اپنے ہاتھ پاؤں کے ذریعے انجام دیا کرتا ہے، تو یہ انسان کے اعمال اور یہ اس کا کردار، اس کا رویہ اور سلوک اس وقت تک درست ہونے والا نہیں ہے جب تک اس کا دل درست نہیں ہوگا، کہ یہ تمام جسم یہ دل کے تابع ہے۔ دل جو کچھ کہے گا خود بخود انسان اپنے ہاتھ پاؤں سے وہی کام انجام دیا کرے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ یاد رکھو اس بات کو کہ جسم میں ایک حصہ ہے، اگر وہ حصہ درست ہوگا تو تمام جسم درست ہو جائے گا، اور اگر وہ حصہ درست نہ ہوا تو تمام جسم بھی فاسد ہی رہے گا، بگڑا ہوا ہی رہے گا۔ اور یاد رکھو اس بات کو کہ وہ حصہ ہے قلب، یعنی انسان کا دل۔ لہذا دل جب تک درست نہیں ہوگا تو انسان کے سبھی اعمال بگڑے ہی رہیں گے، اور یہ ایمان اس کی جگہ ہے دل۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایمان کا تذکرہ فرمایا کہ دل میں جب ایمان ہے اگر کسی کے، تبھی وہ یہ کام کر سکے گا کہ جن کا آگے حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جس کے دل میں آخرت پر ایمان ہو، یعنی قیامت کے دن آخرت میں اللہ کی عدالت میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور یہ کہ کوئی امیر ہو یا فقیر، چھوٹا ہو یا بڑا، کالا ہو یا گورا، اور یہ کہ کسی بڑے محل اور حویلی میں رہتا ہو یا یہ کہ فٹ پاتھ پر زندگی بسر کیا کرتا ہو، ہر ایک کو وہاں اللہ کے سامنے اپنے ہر چھوٹے بڑے، اچھے برے، ہر قول و فعل کا حساب دینا ہے، جواب دینا ہے۔ دل میں اگر یہ جذبہ راسخ ہوگا، جواب دینے کا یہ تصور اور یہ عقیدہ اور یہ ایمان جس کے دل میں موجود ہوگا کہ اللہ کو جواب دینا ہے ایک دن، تو انسان کو لگام لگ جائے گی اور اس کے طور طریقے سدھر جائیں گے، اور برائی کی طرف اٹھتے ہوئے اس کے قدموں میں زنجیر پڑ جائے گی کہ جواب دینا ہے۔ وہ ڈرے گا، وہ لرز جائے گا کہ آج اگر میں نے برائی کا ارتکاب کر ڈالا تو میں بچ کر جاؤں گا کہاں؟ اللہ سے بچ کر تو کوئی کہیں بھاگ نہیں سکتا۔ یقول الانسان یومئذ این المفر۔ اس دن انسان یوں پکار اٹھے گا کہ آج راہ فرار کہاں ہے؟ آج تو بھاگنے کے سبھی راستے بند ہو چکے ہیں۔ تو اس بات پر اگر دل میں ایمان ہوگا تو انسان کو لگام لگ جائے گی، اور وہ اچھے کام کیا کرے گا، اور یہی کام کیا کرے گا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا گئے اور بتا گئے،
اور انہی کاموں میں، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی پاکیزہ تعلیمات اور مبارک توجیہات میں یہ بات بھی شامل ہے جو کہ آگے اس حدیث میں بیان فرمائی گئی ہے۔ تو فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر، فلیحسن الی جارہ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک ہی کیا کرے۔ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، اور جو کوئی ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر، تو اسے چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے مہمان کی عزت کیا کرے۔ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، اور جو کوئی ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر، تو اسے چاہیے کہ خاموش رہا کرے، یا یہ کہ ہمیشہ اچھی بات ہی کہا کرے، کہ یا اچھی بات کہے۔ جب بھی کوئی بات کہنی ہے، کچھ بولنا چاہتا ہے انسان، اپنی زبان سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہے، کچھ کہنا چاہتا ہے، تو اگر دل میں ایمان ہے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، تو اس کے لیے ضروری ہے یہ بات کہ اگر بولے تو اپنی زبان سے اچھی بات ہی بولے، ورنہ یہ کہ پھر خاموش ہی رہا کرے، کچھ نہ بولا کرے اور بس چپ ہی رہا کرے، تو اسی میں اس کے لیے اور سبھی کے لیے بہتری ہے۔ اور اسی طرح یہ جو تین باتیں یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا حکم دیا کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک، اور یہ کہ مہمان کے ساتھ عزت و احترام کا معاملہ، اور تیسری بات یہ کہ اچھی بات کہا کرے انسان اپنی زبان سے، ورنہ یہ کہ خاموش ہی رہا کرے، تو ان تینوں باتوں کی اپنی اپنی جگہ بہت بڑی اہمیت ہے۔ اور یہ کہ ناظرین کرام، ہم نے دیکھا کہ یہاں اس حدیث میں ان تینوں باتوں میں سب سے پہلے جس چیز کا حکم دیا گیا وہ یہی ہے کہ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ، کہ اسے چاہیے، یعنی اگر دل میں ایمان ہے اللہ پر اور روز آخرت پر، تو انسان کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کا معاملہ کیا کرے۔ تو یوں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو باب قائم فرمایا ہے کہ الوصاة بالجار، یعنی پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت اور ضرورت و اہمیت، چونکہ اس حدیث میں بھی یہ تذکرہ موجود ہے، لہذا اس عنوان کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث بھی درج فرمائی ہے، اور اسی کے ساتھ یہ باب الوصاة بالجار اپنے اختتام کو پہنچ چکا۔ آگے ناظرین کرام، یہ سلسلہ اگرچہ موجود ہے اور جاری ہے کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک، لیکن یہ عنوان تھا کہ اس عبارت کے ساتھ کہ الوصاة بالجار، یہ اپنے اختتام کو پہنچا، لیکن پڑوسی کے بارے میں ہی آگے مزید اور ابواب بھی قائم فرمائے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے، عبارتیں بدل بدل کر، تاکہ اس چیز کی اہمیت مزید اجاگر ہو سکے اور دلوں میں جاگزیں بھی ہو سکے۔ تو آگے یہ باب نمبر 56 ہے جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، باب حق الجار، کہ باب پڑوسی کے حق کے بارے میں، کہ گزشتہ جو باب تھا وہاں وصیت کا لفظ تھا، اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو ارشاد تھا اس میں وصیت کا لفظ بھی آیا تھا کہ جبریل امین علیہ السلام مجھے مسلسل وصیت فرماتے رہے، تو یوں وہ تمام تر جو گفتگو تھی اس کے لیے عنوان امام بخاری نے جو پسند فرمایا تھا یا منتخب فرمایا تھا، تو اس میں بھی وصیت کا لفظ استعمال فرمایا تھا۔ اب آگے پڑوسی کے حق سے متعلق مزید گفتگو کی گئی ہے۔ یہاں ناظرین ہمارے سامنے حدیث نمبر ہے 103، فرمایا
عن المقداد بن الأسود قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا قالوا حرام حرمه الله ورسوله فقال لأن يزني الرجل ب10 نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره وسألهم عن السرقة قالوا حرام حرمه الله ورسوله فقال لأن يسرق من 10 أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. فرماتے ہیں یہ صحابی حضرت مقداد ابن الاسود رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا زنا کے بارے میں کہ زنا کے بارے میں بتاؤ تم لوگ کہ تم کیا سمجھتے ہو، کیا کہتے ہو کہ یہ جو زنا ہے یہ کیسا کام ہے، یہ کیسی چیز ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ حرام حرمہ اللہ ورسولہ، کہ یقیناً یہ تو حرام ہے، زنا تو حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے زنا کو یقیناً حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ جواب سننے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرتا ہے تو یہ بہت زیادہ بڑھا ہوا گناہ ہے بنسبت اس کے کہ انسان دوسری 10 جگہوں پر زنا کیا کرے، یعنی اگر کوئی 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرتا ہے تو یہ بات ہلکی ہے، یہ گناہ کم ہے بنسبت اس کے کہ انسان اگر اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرے، کہ دوسری کسی جگہ زنا کیا ہے 10 مرتبہ، اس کا جو گناہ ہے 10 بار زنا کرنے کا گناہ وہ کم ہے بنسبت اس کے کہ اگر کوئی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرے۔ اور یہاں ناظرین کرام یہ جو ان یزنی بامرأۃ جارہ، پڑوسی کی عورت، یہاں عورت کا لفظ ہے حدیث میں امرأہ یعنی عورت، تو یہاں اہل علم نے یہ اشارہ بھی فرمایا ہے کہ یہاں پڑوسی کی جو عورت اس میں اس کی بیوی بھی شامل ہے، اور اسی طرح اس کے گھر کی دیگر جتنی بھی خواتین ہیں، پڑوسی کی بیوی ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کی بہن یا جو کوئی بھی ہے، سبھی شامل ہیں۔ تو فرمایا کہ انسان کسی جگہ اگر 10 بار زنا کرتا ہے تو اس کا جو گناہ ہے وہ کم ہے بنسبت اس کے کہ انسان اپنے پڑوسی کے گھر کی کسی عورت کے ساتھ زنا کرے۔ اور آگے یہ حدیث جاری ہے، اور یہ معاملہ کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے، اور اس کی اتنی بڑی قباحت و شناعت اور برائی اور اتنا بڑا گناہ یہ کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ 10 جگہ زنا کرے کوئی تو گناہ کم ہے، پڑوسی کے گھر میں زنا کرے تو اتنا زیادہ گناہ کہ 10 بار زنا کرنے سے بھی زیادہ گناہ ہے یہ پڑوسی کے گھر میں اگر کوئی خدا نخواستہ ایسی حرکت کیا کرتا ہے۔ تو یہ حدیث مفصل ہے، اور اس میں جو انتہائی قیمتی پیغامات ہمارے لیے پوشیدہ ہیں، اور جو اس میں اسرار و رموز پوشیدہ ہیں، اور انتہائی اہم ترین تعلیمات اس میں ہمارے لیے پوشیدہ ہیں، وہ کافی مفصل ہیں۔ لہذا آج کی اس ملاقات میں ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اور انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر یہ تمام تر مفصل گفتگو سمیت آپ کی خدمت میں ہم جلد حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔